والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
وَيَضَعُ عَنْكُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَزَّرُوهُ ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ ایک اکلا بوٹا کچھ بھی نہیں، بن بوٹیاں باغ نہ ہوئے، ایمان دی چادر تاں سجدی اتے شرک دا داغ نہ ہوئے۔ محبوب دی عظمت دا ساڈے دے کدی گل چراغ نہ ہوئے، قرآن نو سمجھنا ناممکن ہے جے صاف دماغ نہ ہوئے۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد عزیز وقار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک خالق نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے قرآن اور نبی پاک علیہ السلام دیاں باتاں سنان واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ یہ داغ نہیں لیندے مڑ کے ہے تو اڈی محبت ہو جاندی ہے، ساڑا کام ہو جاندے۔ میں اگے جا کے بھی 2 پروگرام کرنے نے تے اللہ دونوں سلامت رکھے۔ حضرات، ماشاءاللہ میاں محمد رضوان صاحب، شیخ محمد ابو بکر صاحب، دیگر انہ دے حباب بڑی محبت نال کتاب و سنت دی دعوت دین واسطے تساں احباب نو اس محفل دا اہتمام کر کے دعوت دیندے رہندے۔ ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو استاد الحفاظ حضرت قاری ابو ذر غفاری صاحب حافظہ اللہ اور محترم جناب قاری محمد عمران یوسف صاحب حافظہ اللہ، تواڈی محبوب شخصیت خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد اویس کرنی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمان ہے۔ انشاءاللہ میرے مختصر بیان دے بعد حضرت کرنی صاحب حافظہ اللہ دا تفصیلی مفصل بیان ہوئے گا۔ قرآن پاک دی سورہ آراف دی آیت نمبر 157 تو صحباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر بڑیاں ساریاں باتاں بیان کیتیاں نے، اور اس آیا مبارکہ دا اختتام اس بات تے کیتا ہے اولئک ہم المفلحون، اے ہوئی لوگ کامیاب نے۔ کیڑے لوگ؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جڑے لوگ نبی الامی رسول دی پیروی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اس آیا مبارکہ دے اندر نبی پاک نو امی آکھے۔ لفظ امی جدو عام کسے بندے واسطے استعمال کیتا جائے گا او دا معنی ان پڑھ ہوئے گا، تے جدو نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک واسطے یہ لفظ آئے گا آپ دی صفت بن جائے گا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے دنیا دے کسے استاد کو نہیں سکھیا۔ نبی پاک نو سکھان والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ نو نبی الامی بنا کے بھیجیا تے آپ آئے بھی امیین لوگاں بھل۔
سورہ جمعہ دی آیت نمبر 2 فرمایا هُوَ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، او ذات جنہیں اپنے رسول لو مبعوث فرمایا امیین لوگاں وال، آن والے نبی نبی الامی، جنہ لوگاں دے اندر آئے او امیین، نبی پاک دی صفت امی اور آئے ان پڑھ لوگاں دے اندر میں قربان جاواں اس نبی الامی نبی تو جڑے آئے امیین دے اندر تے ایڈی سونی تعلیم لے کے آئے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ خطان کو فرمایا کر دے سن عمر تینوں تے اونٹ بھی نہیں سی چرانے آندے، شام نو کر آن لگے آن ڈردہ سے کتے باپ چڑکا نہ مارے کہ عمر تینوں اونٹ نہیں چرانے آندے۔ نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہے، آپ دی تعلیم نو سینے لائے، اللہ تعالی نے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بڑھا دیتا ہے۔ آج اسی مسلمان جگہ جگہ تے ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، معاشی طور تے، مذہبی طور تے، اخلاقی طور تے، اور موجودہ جڑی صورتحال فلسطین دے اندر 57 اسلامی ممالک واسطے بہت بڑی ندامت دا باعث ہے کہ دنیا کفر اور دنیا دا سب تو وڈا دہشت گرد اسرائیل فلسطینیاں تے ہر او ظلم کر رہے ہیں جڑا ناقابل برداشت تے مسلمان چپ کر کے بیٹھے لے۔ او دی وجہ اے ہوئی ہے کہ اسی نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمات نو بھلا دیتا، اپنی مرضی دے مسلمان بڑے ہیں، وہابی اپنی مرضی دا مسلمان ہے، دیوبندی اپنی مرضی دا مسلمان ہے، بریلوی اپنی مرضی دا مسلمان ہے۔ اور میں اکثر کہندہ ہونا ماں کہ کتے فلم لگی ہوئے، ڈرامہ لگیا ہوئے، کرکٹ دا میچ لگیا ہوئے، کتے کنجریاں آئیاں ہون، کتے خسرے آئے ہون، کتے کتیاں دی لڑائی ہوئے، کتے ککڑاں دی لڑائی ہوئے، وہابی بھی ہوتے، دیوبندی بھی ہوتے، بریلوی بھی ہوتے، تے جدو اسلام دی واری آئے اسی کہنے ہیں فلان جگہ تے اسی نہیں جانا ہوتے وہابی نے، فلان جگہ تے اسی نہیں جانا ہوتے بریلوی نے، فلان جگہ تے اسی نہیں جانا ہوتے دیوبندی نے۔ برائی واسطے سارے کٹھے تے نیکی واسطے، نیکی واسطے ایہو وجہ چھتر پیرے نے، ایہو وجہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ آؤ میرے بھائی نبی پاک دی تعلیمات نو اپنائی، اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا اس نبی دی کامیاب لوگ پیروی کر دینے جس نبی دا ذکر یہودیاں تے عیسائیاں دے ہاں پہلے ہی تورات دے اندر انجیل دے اندر موجود ہے۔ اور اس پیغمبر دیاں ذمہ داریاں کیا نے؟ فرمایا یأمرہم بالمعروف، نیکی دا حکم دینا، وینہاہم عن المنکر، برائی تو روکنا، ویحل لہم الطیبات، حلال چیزاں دا حلال بیان کرنا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، حرام نو حرام بیان کرنا۔ کی معنی؟ آپ نے حلال نو حلال دسیا، حرام نو حرام دسیا، ایدہ معنی کی ہے؟ نبی پاک دے آن تو پہلا یہودیاں نے اونٹ دا گوشت اپنے آپ تے حرام کر لیا سی، میرے پیغمبر نے آکے دسیا اونٹ حرام نہیں بلکہ کی ہے، جنہ واسطے حلال ہو دے بولو کی ہے حلال ہے۔ میرا سب تو زیادہ اونٹ بھی ایس علاقے جی ہوتے نے مدن پورے رضا باد سجے کھبے تو پھر بھی نہیں تُوشی بول دے، اونٹ دا گوشت کی ہے حلال ہے۔ نبی پاک نے دسیا وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثِ، آپ نے حرام نو حرام دسیا۔ نبی پاک دے آن تو پہلا یہودیاں نے سور دا گوشت اپنے واسطے حلال کر رہا سی، نبی پاک نے آکے دسیا سور حلال نہیں بلکہ کی ہے، اچھی بولو کی ہے، جویں سور حرام ہے ایویں سود بھی تسی تے نہیں کر دے سودی کاروبار، پاکستان میں اتنے نہیں ہوندہ، فیصل آباد میں اتنے نہیں ہوندہ، رضا آباد دے اندر تے میرے خیال ہوندہ ہی کوئی نہیں سودی کاروبار۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑھے حال تے رحم فرمائے، اللہ سود جیسی لعنت تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ جویں سور حرام ہے نا، اللہ دی قسمیں ایویں سود بھی حرام ہے، تے جویں سود حرام ہے ایویں بھیناں دا حق کھانا بھی، او بولو بھیناں دا حق کھانا بھی حرام ہے، رشوت بھی ہے، دھوکھا بھی، 2 نمبری بھی ہے، کسے نو 1 نمبر چیز دے پیسے لے کے 7 نمبر ویچنا بھی حرام ہے۔ فرمایا یأمرہم بالمعروف
وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ۔ اور میں جڑا موضوع بیان کرنا چاہنا اس آیت داخلہ عیسیٰ فرمایا وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ فرمایا اس نبی دی ڈیوٹی ہے، اس نبی دی ذمہ داری ہے کہ لوگاں دے بوجھ اتار کے سٹ دیتے جان اور لوگاں دے گلے دے توق اتار کر کے پھینک دیتے جان۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیویں لوگاں دے بوجھ اتارے، نبی پاک علیہ السلام نے کیویں لوگاں دے گلے دے توق اتارے، جڑے نبی پاک نے بوجھ اتار کے سٹ دیتے سن، جڑے نبی پاک نے توق توڑ کے سٹ دیتے سن، مسلمان نے پھر اپنے جسم تے، اپنے کندیاں تے، اپنے سر تے وہ وزن ڈال لے ہے، اپنے گلے تے اندر توق بڑھا کے ڈال لینے۔ آئیے اس حوالے چند گزارشات کرنا چاہنا، میرے پیغمبر دے آن تو پہلا کی سی تے بعد دے اندر کی ہویا تے ساڑھے اندر آج کی ہو رہا ہے، بڑی توجہ دنال چند گزارشات سماعت فرمانا۔ رحمت کائنات جناب محمد اچھی پڑھو صلی اللہ ہو، پیار محبت نال مینو خوش کرن واسطے بے شک نہ بھولے آجے، نبی پاک دی ذات پاک تے درود پاک پڑھنے اللہ دیاں رحمتاں حاصل کرن واسطے تے آپ نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاح۔ فرمایا دنیا تے رہ کے جتنا زیادہ میرے تے درود پاک پڑھو گے کہ